أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کافر اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو لوگ کفر کریں اور توبہ نصیب نہ ہو اور کفر ہی کی حالت میں مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہتی ہے، پھر دوزخ کی آگ میں لے جائے گی اور عذاب میں ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ نہ تو عذاب میں کمی ہوگی اور نہ اس سے پناہ ملے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے سخت سے سخت عذاب ہوتے رہیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کو ٹھہرایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا میدان حشر میں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، پھر فرشتے، پھر تمام لوگ۔ کافروں پر لعنت بھیجنے کے جو مسئلہ ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ مگر کسی متعین کافر یعنی کسی ایک کو نام لے کے بھیجنے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مرنے کی خبر کسی کو نہیں ہے، مسلمان ہو کے مر رہا ہے یا کافر ہو کے مرا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں کسی ایک کافر کو متعین کر کے نام لے کے لعنت کرنا، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کافر کو کہنا اے کافر اچھا نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہوگا لیکن لڑائی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کافر کو مخاطب کر کے کہنا یہ کافر ہے وہ فی الحال، ایسا نہیں کہ مسلمان ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا تو لڑائی تو ہوگا۔ وہ لڑائی جھگڑا کا سبب کون بنا؟ جو بنا ہے وہ سمجھے گا، اچھی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو کسی کافر کو کہنا اے کافر، اگر اس کو وزن محسوس ہو، گراں ہو، تکلیف ہو تو ایسا کہنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے حنفی مسلک میں کسی کافر کو بھی اے کافر کہہ کے مخاطب کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ وہ کافر ہے۔ کافر ہے، اب سمجھیں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، بس ہو گیا، لیکن مخاطب نہیں کرنا ہے، کافر کہہ گیا۔ جب کافر کو کافر کہنے کے لیے اس کو کافر کہیں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، منع ہے، پھر مسلمان کو کافر کہنا کیسے جائز ہوگا؟ لیکن ایسے لوگ ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، پاکٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو بضابطہ سکھاتے ہیں، ان کو ٹونڈا کہو، ان کو بنڈا کہو، اس کو کافر کہو، نہیں کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، ایسے تعلیم دیتے ہیں۔ مولوی صاحب ہو گیا، خیر یہ مولوی صاحب تو نہیں رہتے ہیں، پیٹ پالنے کا ایک دھندا انہوں نے کھول لیا ہے۔ یہ نفس پرست ہوتے ہیں، ان کو مذہب اور مسلمان اسلام سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، جہاں ان کے بیانات چلیں گے آگ لگائیں گے، لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، ایسے بدمعاشی کرتے ہیں، دوسروں کو کافر کہلواتے ہیں کہ ان لوگوں کو کافر سے کہنا، یہ ان کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نفس پرستوں کو ہدایت دے دے
اور اگر ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارہ میں سورہ انعام کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے سمجھے بوجھے برا نہ کہنے لگیں۔ ان کی خداؤں کو، مورتی، گوڑی، پتھر، ان کو برا مت کہنا، اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہیں۔ تم جھوٹے خدا کی برائی کرو گے، یہ سچے خدا کی برائی کرنے لگیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تم جھوٹے خداؤں کی ایسی کہ تیسی بجاؤ گے، یہ سچے خدا کی برائی کریں گے، اور سبب کون بنا؟ تم خود بنے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ خود خداوند کریم ان کو برا کہنے سے منع فرما رہا ہے جو خدا کے مد مقابل پوجے جا رہے ہیں، جن کو خدا کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کی بھی برائی نہیں کرنے دے رہا اللہ۔ ہم سمجھ لیں گے جب ہمارے پاس آئے گا تو کیا سزا دینا ہے ہم سمجھیں گے، لیکن اے مسلمانوں تم ان کی برائی مت کرنا۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ تم لوگ ان کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی تعصب میں آ کر معاذ اللہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ہی برا نہ کہنے لگیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم انہیں برا نہیں کہو گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات، پتھر، مورتی، گوڑی سوڑی کی پوجا کرنے والے تمہاری بات اللہ کی توحید سنیں، سمجھیں، اور ان کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بن جائے، اور تب ان کی برائی کرو گے تو تمہاری بات نہیں سنیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو گویا ان کی گمراہی کے دلیل تم خود بن گئے۔ جب بتوں کو برا کہنا منع ہے تو کسی مسلمان کو کافر کہنا اور کہلوانا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن میدان احد میں فرمایا تھا، بد دعا دیا تھا، یا الہی ابو سفیان پر لعنت بھیج، الہی حارث بن حشام پر لعنت بھیج، الہی صفوان بن امیہ پر لعنت بھیج۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166، حدیث نمبر 863 ہے۔ یہ بات جنگ احد کے دن کی ہے۔ اس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی، 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ جو خود ٹوپی لوہے کے پہنتے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، اس کی کڑی دانت میں گھس گیا۔ اس وقت 3 آدمیوں کا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ قرآن شریف کے 4 پارہ میں سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت بھیجنے سے منع کر دیا۔ قرآن شریف کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے بضابطے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو زیبا نہیں کہ کسی پر لعنت بھیجیں، کیونکہ اگر میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں اور چاہوں تو ان کو عذاب دوں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سچوں کا سامنا کر رہے ہیں، لڑتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر 863 میں ہے۔ اس کے شرح میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ آیت نمبر جو 28 پڑھ کے سنایا، 128 سورہ انبیاء کی، یہ سورہ آل عمران کی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ یہ جو آیت نمبر 28 میں ہے،
جن جن لوگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر لعنت فرمائی تھی وہ بعد میں سب کے سب مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا، یعنی پکے مسلمان رہے اور مسلمان رہ کے ہی دنیا سے گئے، صحابی بنے تو جنتی بنے۔ صحابی اور جنتی ایک ہی معنی ادا کرتا ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو جنتی ہے گارنٹی صحابی ہے۔ صحابہ کے مقام آپ کو سمجھا دیں، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں استعمال کرتے رہیں گے، تو جمعہ کے دن اللہ پردہ ہٹائے گا، تجلی فرمائے گا اور پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہیں گے کیا چاہیے، سب مل گیا تب کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا چاہیے، تو سارے حیران ہوں گے، جنتی عیش میں آرام میں ہے، تو اب کیا چاہیے بھائی؟ سب آپس میں بات کریں گے، کیا چاہیے کیا چاہیے کیا نہیں ہے، اور کوئی ایک چیز نہیں رہے تو بولے جا نہیں ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء کے پاس پہنچ جائیں گے، انبیاء کے پاس پہنچ جائیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ کی رضا چاہیے، تو سب جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ آپ کی رضا چاہیے کہ آپ ہم لوگوں سے راضی ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو اللہ کہے گا کہ جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ ساری دنیا والوں کو جنت میں جانے کے بعد، جتنے جنتی لوگ ہیں ایمان والے، جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ رزلٹ، صحابہ کو وہ سرٹیفکیٹ یہیں ملا ہے، صحابہ کو اللہ کی رضامندی والا سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں مل گیا ہے، ہم لوگوں کو بعد میں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ان کو مل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، ان کے نام لے کے بدتمیزی بے ڈھنگے کے باتیں کرنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مرادف ہے۔ وہ صحابہ وہ شخصیت ہے، وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ یہیں دے دیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہ تینوں شخص مشرک تھے اور مشرکان مکہ کے سردار تھے، دین کے دشمن تھے، حق پرستوں سے لڑ رہے تھے، باطل پرستوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جنگ احد والے دن لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی زخم لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اتنا ان لوگوں نے پریشان کیا تھا، کافر تھے، ان پر نبی نے نام پکڑ کے بد دعا کیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور ہم بے ڈھنگا بے مطلب کے آدمی اس کو نام پکڑ کے بد دعا دیں، اس کو نام پکڑ کے بد دعا دیں کہ ہم لوگ ایسے چھوڑ دے گا؟ ہاں تم دیتے رہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، یوں چھوڑ دے گا؟ جب نبی پر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے تو ہم لوگوں پر عذاب آئے گا سیدھا ایک دم، آگ جہنم کے انگارے گریں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کسی کو کافر کہنا، کسی پر لعنت بھیجنا، تھوڑا دماغ سینٹر میں رکھ کے کام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت کرنے سے روک دیا، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا ہستی ہے کہ ایک دوسرے کو دنیاوی جھگڑوں کی وجہ سے مذہب کو آڑ بنا کر کافر کہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ایسی باتوں سے رک جائیں اور توبہ کر لیں، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، سمپل سا چھوٹا، اہل الجنت بلغن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، فراڈی نہیں، دھوکہ باز نہیں، اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے نہیں، اپنی قوم کے ساتھ بدمعاشی کرنے والے نہیں۔ اب اپنا خود سے جائزہ لیں کہ ہم لوگ کتنا سیدھے سادے ہیں، اس کی کاڑی، اس کو سبل، یہی کرتے زندگی گزر رہی ہے، تو ہم سیدھے سادے ہیں کیا ہیں؟ تو اپنا خود سے جائزہ لیں، کوئی دوسرا کہے تو تکلیف ہوگی، سوچے کہ ہم کتنا سیدھا سادہ ہیں، ہر وقت کسی کو پریشان کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہی کام کرتے رہتے ہیں، تو سیدھے سادے کہاں ہیں؟ اپنی عادت، اپنی فطرت ہم سب کے سب اپنا چینج کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔